میں اس میں صرف آج کے لوگ نہیں، میں آپ کے کیمرے میں پہلی دفعہ آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں کہ میں احمد بریلوی صاحب کو بھی ناسبیت سے آزاد نہیں سمجھتا. اچھا جی، میں شیخ احمد سرہندی کو بھی ناسبیت سے آزاد نہیں سمجھتا. میں شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی ناسبیت سے آزاد نہیں سمجھتا. الزام نہیں، میں ثابت کر سکتا ہوں. اچھا جی بالکل، میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. جو کچھ انہوں نے اہل البیت کے حوالے سے حضرت میر معاویہ کا دفاع کرتے ہوئے جو کچھ غنیت الطالبین میں انہوں نے لکھا ہے وہ قرآن و سنت کے منافی ہے. میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا. میرے سامنے صحیح الاسناد احادیث ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم یہ موقف نہیں رکھتے. ہمارا موقف امام شافعی کا. امام شافعی نے کون سا ایسا جرم کر دیا تھا کہ ان کے اوپر رافضیت کا الزام لگا؟ اہل سنت کہتے ہیں نا کہ اہل بیت کی شان بیان کرنا کوئی رافضیت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کچھ زیادہ کر دیا تھا امام شافعی نے. امام شافعی نے اس لیے کیا کہ وہ امام موسیٰ کاظم کے اصحاب میں شامل تھے، ان کے ساتھیوں میں، ان کے اسٹوڈنٹ تھے، اور وہ بنو امیہ کو کنڈیم کرتے تھے. اس کی وجہ سے ان کے زمانے کے سنی انہیں رافضی کہنا شروع ہو گئے تھے. اگر صرف وہ فضائل علی بیان کر رہے ہوتے اور بنو امیہ کا رد نہ کر رہے ہوتے، انہیں کبھی بھی رافضی نہ کہا جاتا. تو انہیں یہ شعر کہنا پڑا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جو کہ اہل سنت کا مقدمہ اس طریقے سے پریزنٹ کیا ہے کہ گویا کہ اہل سنت وہ ہوتے ہیں جو بنو امیہ سے محبت کرتے ہیں. یہی وہ بات ہے جو تسویہ ما بین سنی و شیعہ میں پیر میر علی شاہ صاحب نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں کتاب کیوں لکھ رہا ہوں، کیونکہ اہل سنت میں یہ بیماری آ گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بنو امیہ سے محبت کرنا جو ہے یہ سنیت کی نشانی ہے. اہل سنت کب سے اتنے شقی ہو گئے؟ شقی کا لفظ ان کا، اہل سنت بدبخت نہیں ہوئے کہ بنو امیہ سے محبت کریں اہل بیت کے مقابلے پہ. تو پھر انہوں نے وہ کتاب لکھی. تو ہم بکش اعتبار سے اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہیں. سنی سے قطعاً کوئی یہ نہ سمجھے کہ انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر جو فرقے بنے ہیں بریلی اور دیوبند، ہم وہ والی سنیت کی بات کر رہے ہیں. ہم اس سنیت کی بات کر رہے ہیں جس کے علم بردار جو تھے امام بخاری تھے، امام مسلم تھے، ٹھیک ہے، امام حنیفہ تھے، امام شافعی تھے، امام مالک تھے، احمد بن حنبل تھے. وہ بڑے بڑے امت میں اختلاف کی بنیادی وجہ آپ بنو امیہ کو ہی سمجھتے ہیں؟ کئی معاملات کے اندر یہ پولیٹیکل اختلاف تھا. یعنی جو بڑی دراڑ ہے سنی شیعہ، بالکل اس میں اگر پہلے نمبر پہ کوئی مجرم ہے تو بنو امیہ نہیں، پوری تو نہیں. بنو امیہ میں کئی لوگ ہیں جو جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھی تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. حضرت عمر بن عبد العزیز اہل بیت کے چاہنے والے تھے. ہم ان کو تو ظاہر اس میں شمار نہیں کر رہے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے کام ڈالا ہے. احادیث سے ہمیں پتہ چلا ہے، اور یہ ہم نے کوئی تاریخی جھوٹی روایتیں نہیں اٹھائی ہیں. تو بخاری مسلم میں ان کا جو حکومت کرنے کا انداز رپورٹ ہوا ہے، جس طریقے سے اہل البیت کے ساتھ انہوں نے کیا، تو بالکل واضح ہے. ذرا یہ بتائیے گا، ابھی حالیہ میں نے کلپ آپ کا دیکھا جس میں آپ نے کہا کہ دنیا میں ایسا کوئی سنی نہیں جس کے اندر ناسبیت نہ پائی جاتی ہے، اور دنیا میں ایسا کوئی شیعہ نہیں جس کے اندر رافضیت نہ پائی جاتی ہے. یہ بہت بڑا الزام نہیں؟ ہاں جی، لیکن میں نے اسے بریف کیا تھا پارشلی. اچھا، کسی نہ کسی درجے میں کہیں تحت الشعور کے اندر موجود ہوگی. ہاں، ہماری ویڈیوز کے بعد اب اللہ کا شکر ہے ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے سنی ہیں جن میں نہ رافضیت ہے نہ ناسبیت ہے. لیکن ہم سے پہلے ایسا نہیں تھا. اس میں پہلا جو بارش کا قطرہ ثابت ہوئے ہیں مولانا مودودی ہوئے ہیں. انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا، خلافت و ملوکیت لکھی. پھر ان کے مشن کو مولانا اسحاق صاحب آگے لے کے چلے اس حوالے سے. لیکن ہم نے اس کو جس طریقے سے بکش فارم میں، چونکہ میں میکینیکل انجینئر ہوں اور انجینئر یونیورسٹی میں نوٹس میں اپنی کلاس کے بنایا کرتا تھا، آج بھی میرے نوٹس چلتے ہیں. یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ میں نوٹس بنا سکتا تھا، اور میں نے اس کو پھر اس میں بھی امپلیمنٹ کیا. اور قرآن و سنت کو بھی اسی طریقے سے کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے میں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس کرنا شروع کیا. ایک ایک چیز پبلکلی ڈسپلے کروائی، اور اس کی وجہ سے اب یہ ٹالرنس آنا شروع ہوئی. ورنہ یہ حقیقت بات ہے، ہم بھی خود سنی رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کسی نہ کسی درجے میں ناسبیت موجود ہوتی ہے. اور ناسبیت کس طریقے سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے اگر مسلسل حضرت علی کے فضائل بیان ہو رہے ہوں اور باقی 3 خلفاء کا ذکر نہ ہو رہا ہو تو فوراً شیعت کا فتویٰ لگنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی آپ نمائندہ مثال دیکھ لیں کہ بریلویوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ ناسبیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو حنیف قریشی کو ناسبی کیوں کہہ رہے ہیں، رافضی کہہ رہے ہیں ان کو. اور دوسری طرف ڈاکٹر اشرف جلالی پارٹی جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں جو کچھ کلیم کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جھوٹا دفاع کر رہے ہیں اور جھوٹی روایتیں گھڑ گھڑ کے ان کے فضائل میں بیان کر رہے ہیں. یہ ناسبیت نہیں تو اور کیا ہے؟ جو ناسبیت کے خلاف بولے اسے رافضی کہہ دیا، اور خود یہ حال ہے کہ بجائے وہ مقدمہ لڑنے کے الٹا دفاع کرنا شروع کر دیا. تو یہ کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے. اور میں اس میں صرف آج کے لوگ نہیں، میں آپ کے کیمرے میں پہلی دفعہ آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں کہ میں احمد بریلوی صاحب کو بھی ناسبیت سے آزاد نہیں سمجھتا. اچھا جی،
میں شیخ احمد سرہندی کو بھی ناسبیت سے آزاد نہیں سمجھتا، میں شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی ناسبیت سے آزاد نہیں سمجھتا۔ ان کی گفتگو کے اندر جی الزام نہیں، میں ثابت کر سکتا ہوں۔ اچھا ہاں جی بالکل، میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا۔ جو کچھ انہوں نے اہل البیت کے حوالے سے حضرت میر معاویہ کا دفاع کرتے ہوئے جو کچھ غنیت و طالبین میں انہوں نے لکھا ہے وہ قرآن و سنت کے منافی ہے، میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا۔ میرے سامنے صحیح الاسناد احادیث ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم یہ موقف نہیں رکھتے۔ ہمارا موقف امام شافعی کے ساتھ ہے۔ امام شافعی نے کون سا ایسا جرم کر دیا تھا کہ ان کے اوپر رافضیت کا الزام لگا؟ اہل سنت کہتے ہیں نا کہ اہل بیت کی شان بیان کرنا کوئی رافضیت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ زیادہ کر دیا تھا امام شافعی نے۔ امام شافعی نے اس لیے کیا کہ وہ امام موسیٰ کاظم کے اصحاب میں شامل تھے، ان کے ساتھیوں میں، ان کے اسٹوڈنٹ تھے، اور وہ بنو امیہ کو کنڈیم کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کے زمانے کے سنی انہیں رافضی کہنا شروع ہو گئے تھے۔ اگر صرف وہ فضائل علی بیان کر رہے ہوتے اور بنو امیہ کا رد نہ کر رہے ہوتے، انہیں کبھی بھی رافضی نہ کہا جاتا۔ تو انہیں یہ شعر کہنا پڑا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اگر اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جو کہ میں رافضی ہوں۔ تو کیا امت میں اختلاف کی بنیادی وجہ آپ بنو امیہ کو ہی سمجھتے؟ کئی معاملات کے اندر یہ پولیٹیکل اختلاف تھا، یعنی جو بڑی دراڑ ہے سنی شیعہ بالکل، اس میں اگر پہلے نمبر پہ کوئی مجرم ہے تو بنو امیہ ہے۔ پوری اوورآل نہیں، پوری تو نہیں، بنو امیہ میں کئی لوگ ہیں جو جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھی تھے۔ بالکل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ ہم ان کو تو ظاہر اس میں شمار نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے کام ڈالا ہے۔ احادیث سے ہمیں پتہ چلا ہے، اور یہ ہم نے کوئی تاریخی جھوٹی روایتیں نہیں اٹھائی ہیں۔ تو بخاری مسلم میں ان کا جو حکومت کرنے کا انداز رپورٹ ہوا ہے، جس طریقے سے اہل البیت کے ساتھ انہوں نے کیا، تو بالکل واضح ہے۔ اچھا، آپ نے ابھی کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ آپ کا پلیٹ فارم ایک سنی پلیٹ فارم ہے، جی تو آپ اس کو سنی پلیٹ فارم ہی سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑی دراڑ انیشلی ہو گئی ہے سنی شیعہ کی، شیعہ اس ایکسٹریم کے اوپر ہے کہ وہ تو خلافت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، انہوں نے پیرلل میں ایک امامت کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ اگر ہم ان کے نظام کو اس طریقے سے ماننا شروع کرتے ہیں تو پھر خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے بڑا اسٹرکٹ عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ اگرچہ ان میں ماڈریٹ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، حضرت علی نے ٹالریٹ کیا تھا، تینوں خلفاء کے معاملے میں ہم بھی ٹالریٹ کریں گے، لیکن جو انہوں نے ڈاکٹرن کھڑی کی ہے اس میں تو تینوں خلفاء فارغ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اس ڈاکٹرن کے ساتھ ہم ایگری نہیں کرتے۔ میں اہل سنت کی ڈاکٹرن کو درست سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نبی الاسلام کے مخلص ساتھی تھے، اور انہوں نے تن من دھن نبی الاسلام کے لیے وقف کیا۔ خصوصاً نبی الاسلام کی وفات کے بعد امتحان تھا، اتنا بڑا امتحان تھا، اور چند اصحاب اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے کہ انہوں نے نہ صرف عرب کے انٹرنل جو ایشوز تھے ان کے اوپر قابو پایا، یعنی جو مرتدین زکوٰۃ تھے یا مسلمہ کذاب، بلکہ رومنز اور پرشینز کو بھی الٹ کے رکھ دیا۔ یہ ایک غیبی تائید تھی خلفائے راشدین کے ساتھ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی کامیابی دی۔ اور وہ وعدہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ خلفائے راشدین کے دور میں پورا ہوا ہے۔ نبی الاسلام کے مبارک دور میں صرف عرب کی سرزمین تک غلبہ ہوا تھا۔ صحیح۔ رومنز اور پرشینز جو گری ہیں وہ تو حضرت عمر کے دور میں، اور پھر اس کا کلائمیکس بعد میں رشیا تک گورنمنٹ چلی گئی مسلمانوں کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں۔ تو لہٰذا مجھے کوئی آر نہیں اس معاملے میں کہ اہل سنت کا جو موقف ہے، منہج ہے، اس حوالے سے بالکل درست ہے۔ رہا وہ معاملات جو آج کے اہل سنت اسٹیبلش سو کالڈ ہیں، انہیں تو ہم اہل سنت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ٹرو سینس میں۔ ویسے تو ٹھیک ہے، سنی ہے، خواہ وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہو، لیکن بکش اعتبار سے جہاں جہاں انہوں نے ڈنڈی ماری ہے، اور شیعہ کے بکس میں آ کے اہل سنت کا مقدمہ اس طریقے سے پریزنٹ کیا ہے کہ گویا کہ اہل سنت وہ ہوتے ہیں جو بنو امیہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو تسویہ ماں بین سنی و شیعہ میں پیر میر علی شاہ صاحب نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں کتاب کیوں لکھ رہا ہوں، کیونکہ اہل سنت میں یہ بیماری آ گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بنو امیہ سے محبت کرنا جو ہے یہ سنیت کی نشانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہل سنت کب سے اتنے شقی ہو گئے، شقی کا لفظ ان کا، اہل سنت بدبخت نہیں ہوئے کہ بنو امیہ سے محبت کریں اہل بیت کے مقابلے پہ۔ تو پھر انہوں نے وہ کتاب لکھی۔ تو ہم بکش اعتبار سے اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہیں۔ سنی سے قطعاً کوئی یہ نہ سمجھے کہ انڈیا کے دو شہروں کے نام کے اوپر جو فرقے بنے ہیں، بریلی اور دیوبند، ہم وہ والی سنیت کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس سنیت کی بات کر رہے ہیں جس کے علم بردار جو تھے امام بخاری تھے، امام مسلم تھے،
ٹھیک ہے. امام حنیفہ تھے, امام شافعی تھے, امام مالک تھے, احمد بن حنبل تھے, وہ بڑے بڑے ائمہ. اچھا یہ بتائیے گا, ایک نعرہ لگتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی, تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ ہر صحابی رسول جنتی ہے اور وہ ان کا میں کہتا ہوں نہیں ہوگا؟ ہر کلمہ گو مسلم جنتی جنتی. اچھا, اگر وہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا. صحابی کا تو مرتبہ ہی بہت بلند ہے, یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب میں آخری دفعہ شفاعت کے لیے جہنم کی طرف جاؤں گا تو داروغ جہنم مالک علیہ السلام مجھ سے کہیں گے, یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں باقی نہیں ہے سوائے اس کے جسے قرآن نے روک رکھا ہے. اور قرآن نے کس کو روک رکھا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس سے پہلے نبی الاسلام جتنی دفعہ جائیں گے, سیکنڈ لاسٹ دفعہ کے لیے بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اور صدق کے دل سے ایک دفعہ بھی اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا, اسے بھی میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نکال لوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ سارے مسلمان جنتی ہیں. حساب کتاب ہوگا, حساب کتاب ہوگا, یہاں ہمیں اختلاف ہے. یہ ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ کس ضعیف حدیث میں لکھا ہوا ہے, صحیح تو چھوڑ دیں, کہ بغیر حساب و کتاب کے سارے صحابہ جائیں گے. صحابہ یہ کتنے آپ کو بتاتے ہیں؟ 1.25 لاکھ. بالکل. تو بخاری مسلم میں تو ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے, اس کے بعد لے کے جانے والے ہوں گے. تو گنتی تو وہیں 70,000 والی پوری ہو رہی ہے, باقی تو ان کی وجہ سے جا رہے ہوں گے بغیر حساب و کتاب. اس میں حضرت عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ دعا کرے, میں آپ فرمایا کہ تم, ایک اور صحابی کھڑے, آپ نے فرمایا عکاشہ بازی لے گیا. ادھر حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے بغیر حساب و کتاب والے نہیں تھے. تو اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. باقی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سارے صحابہ, سارے صحیح العقیدہ تابعین تبع تابعین, قیامت تک آنے والا آخری مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. لہٰذا اس نعرے کو مزید بہتر کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہر کلمہ گو مسلم جنتی جنتی. صحیح. ہاں, لیکن یہ نہیں مانتا ہے کیونکہ بریلویوں کے نزدیک دیوبندیوں نے جنت میں نہیں جانا. ہاں بالکل, اگر ظاہر ہے جی, اگر یہ مانا ہوتا تو وہ واجب القتل کہتے اعلیٰ حضرت ان کو. اور دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی جو ہے وہ شیطانی لشکر ہوتے, اور اہل حدیث کو تو یہ انگریزوں کی پیداوار کو کہتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ محمد بن عبد الوہاب جو ہیں یہ وہ قرن ہے شیطان کا. ہم خود کہتے رہے, ہمیں پتہ ہے. لوگ تو کہتے ہیں لارنس آف عربیہ نے پیدا کیا. جی وہ سارا کچھ کیا, وہ سارے ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کسی کو بھی جنت میں جانے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی یہ جو انہوں نے ایک شیلٹر پرووائڈ کیا نا بعض لوگوں کو, اور شیعہ کے خلاف مقدمہ کھڑا کیا ہے, ان کو یہ پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, میرے حوض کوثر پہ میرے اصحاب لائے جائیں گے. میں کہوں گا اصحابی, اصحابی میرے صحابہ ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں صحابی نہیں, وہ امتی ہوں گے. امتیوں والی روایتیں علیحدہ سے ہیں, اس میں کہ میں ان کے چہرے پہچانتا ہوں گا, میں کہوں گا یہ میرے اصحاب ہیں. تو مجھے فرشتے بتائیں گے کہ آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. تو رسول اللہ کے بعد الٹے قدم وہی پھرے ہیں جن کو نبی اسلام نے ایمان کی حالت میں دیکھا, ہمیں تو دیکھا ہی نہیں ہوا انہوں نے. بالکل. تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان کو مجھ سے دور کر دو, ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. تو نبی الاسلام خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا میرے ساتھیوں میں سے. مجھے بتائیں وہ مرتدین جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا, نبی الاسلام کی زندگی میں تو زکوٰۃ دے رہے تھے نا, انہوں نے کہا تھا ابوبکر کو نہیں دیں گے. نبی الاسلام کی آنکھ کس حالت میں بند ہوئی ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. بالکل. لیکن حضور کی وفات کے بعد ان کے خلاف حضرت ابوبکر نے قتال کیا ہے, اور یہ بخاری میں موجود ہے کہ جو اصحابی حضور کہہ رہے ہوں گے نا, ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی وفات کے بعد ابوبکر کے دور میں مرتد ہوئے اور ابوبکر کے ساتھ مل کے ہم نے ان کے خلاف قتال کیا. مجھے بتائیں جو حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہو رہے ہیں, نبی الاسلام نے تو انہیں صحابی چھوڑا ہے نا. بالکل. لیکن اینڈ کیا ہوا ان کا؟ مرتد ہو کے مرے. مسلمہ کذاب کے ساتھ لوگ مل کے کتنے سارے فتنے. حضور کی زندگی میں سابقون الاولون میں سے عبید اللہ جو ام حبیبہ کا خاوند تھا, ہجرت مدینہ سے بھی بڑی ہجرت جو اس سے پہلے ہوئی تھی, ہجرت حبشہ میں, وہاں جا کے کرسچن ہو کے مر گیا, وہ بھی صحابی تھا لیکن مرتد ہو گیا. رکت انگیز حدیث مجھے یاد آ گئی, بخاری میں حدیث ہے, عثمان بن مظعون ایک صحابی تھے بوڑھے. ام العلا کہتی ہیں کہ میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی, بہت بوڑھے ہو چکے تھے. وہ جب فوت ہوئے تو نبی الاسلام ہمارے ہاں تشریف لائے میت کو دیکھنے کے لیے. تو میں نے ان کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ عثمان
تیرے لیے تو آخرت کی زندگی میں اللہ کی نعمتیں ہیں، جنتیں ہیں. تو نبی علیہ السلام پاس کھڑے تھے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ اللہ اکبر. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے؟ کتنے خطرناک الفاظ ہیں یہ. حالانکہ نبی علیہ السلام تو قطعی جنتی ہیں، لیکن آپ نے امت کی تعلیم کے لیے فرمایا. اور یہ الفاظ قرآن میں بھی ہیں، سورۃ الاحقاف میں پارہ نمبر 26 کے پہلے صفحے پر. اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اور مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ تو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں تو اللہ کی وحی کا پابند ہوں. ام العلا کہتی ہیں جیسے ہی میں نے حضور سے یہ بات جب سنی نا، میں کہتا ہوں کہ اس تکلیف کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ تو کتنے جذبے اور شوق میں نعرہ لگا رہی تھیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہاں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی خائف کبریا معاویہ معاویہ عاشق مصطفیٰ معاویہ معاویہ زاہد و پارسا معاویہ معاویہ ہو کرم ہو عطا معاویہ معاویہ خوب روح خوش ادا معاویہ 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 معاویہ. اور حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تو اپنے بارے میں اور تمہارے بارے میں بھی نہیں پتا. ام العلا کے الفاظ ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے. اللہ جانے اس بندے کا معاملہ جانے. پھر کہتی ہیں کچھ دن بعد مجھے خواب میں نا ایک پانی کا چشمہ دکھایا گیا، بڑا خوبصورت، حضرت عثمان بن مظعون. میں نے حضور سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہاں یہ عثمان کا عمل ہے. پھر حضور نے کنفرم کیا، اور وہ بھی حضور نے ہی کر دیا، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، ورنہ تو وہ خود ہی کر لیتی نا. اس سے بڑھ کر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک صحابی جو آپ علیہ السلام کو وضو کروایا کرتا تھا، سفر و حضر میں سواری کا کجاوا کستا تھا. خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. اور جتنے صحابہ تھے انہوں نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو یہ تو سب سے بڑا صحابی ہے کہ حضور کا خدمت گزار ہے. انہوں نے کہا یہ تو جنتی ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم اسے جنت کی بات بتا رہے ہو، حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی، ایک چادر صرف، جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. اللہ نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ حضور کا خدمت گزار ہے، صحابی ہے. اور بعد میں لوگوں نے نعرے لگانے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ مقصد کوئی کسی صحابی کی توہین کرنا نہیں ہے، مقصد آپ کو عقیدہ بتانا ہے. اس اعتبار سے تو ہر کلمہ کو بھی جنتی ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے. ہر مسلمان نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ اسی امید میں ہے نا انشاءاللہ. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کا نام تھا مدعم، اس صحابی کا. صحابہ کرام اپنے گھروں میں گئے، اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا یہ سمجھ کے مال غنیمت کی کہ خیر ہے اس کی تو اتنی ورت نہیں میں گھر لے جاؤں، وہ بھی آ کے جمع کروائی مال غنیمت میں، کیونکہ مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے حکمران وقت نے. اس وقت رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سے کلیئر ہو گیا عقیدہ. پھر جو بخاری مسلم میں وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی. چند دن تک وہ نظر نہ آئی تو نبی علیہ السلام نے کہا وہ عورت کدھر گئی؟ بتایا گیا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی، رات کے وقت ہی ہم نے اسے دفنا دیا. آپ نے فرمایا مجھے نہیں تم نے بتایا؟
حدیث کے الفاظ ہیں، لوگوں نے ہلکا جانا کہ وہ ایک عام مبشی عورت تھی، لیکن حضور کے لیے تو ہر وہ بندہ اہم ہے جو دین کا کام کرے. آپ کے نزدیک جس کا اونچا نعرہ ہو وہ اہم ہے، نبی الاسلام کے نزدیک دین کا کام کرنے والا بندہ اہم ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو. قبر پہ لے کے گئے. نبی الاسلام نے قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا، اور جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان قبروں کو نور سے بھر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے. کیا کسی کافر کی قبر حضور کی دعا سے جنت کا باغ بن سکتی ہے؟ نہیں. یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ واضح ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. نبی الاسلام نے کہاں سے معاف کرنا ہے؟ کافر کو، مشرک کو. اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ کی قبریں تھیں، ورنہ کہیں گے یہ گستاخ رسول ہو گیا، گستاخ صحابہ ہو گیا. اس زمانے میں جو مسلمان تھے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ویسے تو اس زمانے کے مسلمانوں کو صحابی کہا جاتا ہے، لیکن وہ فتویٰ لگا دیں گے نا. چلے ہم کہتے ہیں اس زمانے کے جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، اس زمانے کے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ. تبھی نور سے بھری گئی نا. اور دوسرا یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ نبی الاسلام نے ان صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں ہر مومن کی قبر میں جاتا ہوں، تو واقعی وہ فوت ہو گئی تھی 3-4 دن پہلے میں قبر میں گیا تھا اور میرے بارے میں اس سے پوچھا گیا تھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضور نے تو لا علمی کا اظہار کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ فوت ہو چکی ہے. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام قبر میں جاتے ہیں. بریلوی یہ کہتے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں نہیں، حضور خود نہیں جاتے، آپ کی شکل دکھائی جاتی ہے، یا آپ کی قبر مبارک اور اس کی قبر کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا. ہر بندے نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق میں لکھا ہے کہ نبی اسلام دکھائے جاتے ہیں نا، ورنہ تو وہ شخص جو ہے نا وہ پوچھتا آگے سے کہ کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو. جب وہ کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، وہ کہتے ہیں ھذا کا مطلب ہے کہ وہاں موجود ہیں. ہم نے بتایا کہ ھذا کا صیغہ موجود کے لیے بھی ہوتا ہے اور غائب کے لیے بھی ہوتا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہو. جیسے بخاری میں ھذا کے صیغے کے ساتھ عبداللہ بن عمر نے یزید کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر ھذا الرجل کی بیعت کی ہے. حالانکہ وہ شام میں تھا، عبداللہ بن عمر مدینے میں تھے، 1000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. جب آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مومن جب جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ یہ نہیں کہتا ھذا محمد رسول اللہ، وہ پھر تھرڈ پرسن کے سیغے سے جواب دیتا ہے. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب کہ نہیں، دیکھیں یہاں ہونا چاہیے تھا کہ وہ بندہ پوچھتا کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اگر وہ یہ کہتا نا تو آپ کی بات کلیئر ہو جاتی. تو سرکار ہم نے ایک حدیث ایسی دریافت کر لی ہے مسند احمد میں جس میں الفاظ ہیں ای الرجل. وہ مردہ پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. جو الفاظ ہیں نا بخاری کے، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، تو وہ آگے سے پوچھتا ہے کون سا مرد. مفتی صاحب کا مسئلہ ختم. تو پتہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ الذی بعث فیکم. اور یہ الفاظ ابو داؤد میں بھی موجود ہے. ہم اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کے مبعوث کیا ہوا تھا، جو شخص تم میں مبعوث ہوا تھا. تو کہتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جو یہ جواب دے لیں. یہ بخاری اور ابو داؤد میں پوری تفصیل موجود ہے. اور یہ جب 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ایک چوتھا سوال ہے جو انہوں نے اسکپ کیا تھا، میں نے دریافت کیا ہے تو اب ان کو پریشانی لگی ہوئی ہے. ایک چوتھا سوال بھی ہوتا ہے جب مؤمن جو ہے نا جواب دے لیتا ہے نا تو اس سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا، تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور رسول اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی. ہاں تو ظاہر ترجمے سے ہی پڑھی ہوگی نا، خالی پڑھنا تصدیق تو نہیں ہوتی. اور جو منافق ہے جب وہ جواب نہیں دے پاتا تو فرشتے کہتے ہیں تو نے، وہ ہر بات میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے اسے کہتے ہیں
کہ تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے کیوں نہیں پوچھ لیا جو جاننے والا تھا؟ یہ چوتھا سوال ہے. اگر یہ پتہ چل جائے مسلمانوں کو تو مرنے سے پہلے ہی وہی بات، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور پھر وہ اس نعرے تک پہنچ جائے گا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، یہ سارے بابے تھے، شاہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ نے اپنا امام ماننا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھیں کیسے ان واقعات سے رزلٹ نکلتے ہیں، اور انہوں نے کیا کچھ امت کو کرایا ہوا ہے. قبر کے 3 سوال بتائے ہیں، چوتھا بتایا ہی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ بھائی رسول اللہ کے ساتھ رشتہ داری نہیں کسی کی کام آنی جب تک کہ اعمال صحیح نہیں ہوں گے، ورنہ تو ہم نے یہ بتا دیا، یہ بھی تو صحابی تھا نا. یاد رکھیے گا کہ جو اپنی وفات تک ایمان پر قائم رہا وہ صحابی ہے، اگر وہ ایمان پہ قائم نہیں رہا تو وہ صحابی نہیں ہے، اگرچہ حضور کی زندگی میں وہ صحابی ہو. یہ منکرین زکوٰۃ جو ہیں، یہ رسول اللہ نے ان کو صحابی ہونے کی حالت میں چھوڑا ہے دنیا میں. وہ کہتے ہیں نہیں جی بعد میں منکرین زکوٰۃ بن گئے، مرتد ہو گئے. سرکار بات چھوڑ دو، جب میرے نبی نے آنکھیں بند کی ہیں اس ڈیٹ کو وہ کیا تھے؟ صحابہ. حضور کو تو نہیں نہ پتا کہ میرے بعد کام ڈال دیا انہوں نے. کلیئر ہو گیا؟ اب حضور کی وفات کے بعد وہ کام ڈال دیں. نبی علیہ السلام نے انہیں آخری وقت کیا دیکھا ہے؟ صحابی. یہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم میں موجود ہے میرے حوضے کوثر پر میرے اصحاب میں سے لوگوں کو لایا جائے گا، اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی. کم از کم 8 ترک موجود ہیں بخاری مسلم میں، اور مجھے فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں اس حدیث کے ساتھ، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں، آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بخاری کے الفاظ ہیں، ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہو گئے، اور حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا. تو حضرت ابوبکر کے دور میں جو مرتد ہوئے وہ رسول اللہ کے دور میں کیا تھے؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہ صحابی. تو یہ کوئی توہین نہیں ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے کہ صحابی وہ جنتی ہے جو اپنی وفات تک رسول اللہ کے طریقے پہ رہا. نہ تو ہم روافظ کی طرح اس ایکسٹریم پہ ہیں کہ جو نعوذ باللہ سابقون الاولون حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں بکواسیات کرتے ہیں، یا جلیل القدر صاحب کے بارے میں، اور بعض غلو کر کے ان کے ایمان کے درپے ہوئے ہیں. اور نہ ہم ان ناصبیوں کی طرف ہیں جو اہل سنت کے اندر گھسے ہوئے ہیں، جو بنو امیہ کو بچانے کے لیے ہر بندے کو جناب یہ نعرے، جو یہ ناصبیت والے نعرے ہیں نا جی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آپ یہی کیوں نہیں کہتے کہ ہر کلمہ گو مسلم جنتی جنتی؟ ہے نا حدیث سے. پھر ان کو تکلیف پڑ جائے گی کوئی اپنے فرقے والے کو ماننا پڑے گا. تو آپ کہہ دو ہر بریلوی جنتی، ہر دیوبندی والے دیوبندی، ہر دیوبندی جنتی، ہر وہابی جنتی. اور اللہ کے بندوں، جنت دوزخ کے فیصلے کوئی یہاں بیٹھ کے کر سکتا ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ رک گئے، اور مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ کا خچر بدک گیا. تو نبی علیہ السلام رک گئے، آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے قبر پہ لگائے، فرمایا جب تک ہری رہیں گی تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. حضور کی دعا کی برکت، آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت، صحابہ کو نہیں پتا چلا عذاب ہو رہا ہے. اور دوسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلی کھایا کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر نہیں تھے، ورنہ حضور بڑی بیماری کا ذکر کرتے نا. حضور سیدھا کہتے یہ کافر تھے، اور ظاہر کافر کو نفع بھی نہیں پہنچنا تھا نا. یعنی ہے مسلمان کی قبریں تھی اس زمانے کے جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث فوت ہو گئے، کیونکہ پھر تو یہ کہیں گے ہم تو کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ اور طرف چل پڑیں گے. مسلم شریف میں الفاظ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا
کہ اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. دکھانے والی کہانی ختم, کشف القبور ختم. لیکن مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے, صرف عذاب قبر کو سن کے, دیکھنے کی بات ہی نہیں. اچھا, اگر حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین عذاب قبر نہ دیکھ سکیں حضور کے ساتھ ہوتے ہوئے, تو آڈے بابے تھے شے کوئی نہیں, لے جاؤ, کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. خلفائے راشدین جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اگر ان کو نہیں عذاب قبر نظر آ رہا, اور یہاں کہتے ہیں جی وہ بتا دیتے ہیں جی کشف, اور چھڑ دو کشف القبور. میں پرچی پہ اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, مشین ڈیزائن کا, مکینکس آف مٹیریل کا. تو آڈا زندہ بابا مردہ بابا تک کے پڑھ کے سنا دے منو کے لکھے ہے. سمجھانا دے چھڑ دو, سمجھانا چھڑ دو, صرف 10 دفعے کے لکھیا کیا ہے. اور ایک قیامت تک چیلنج ہے, جس نے انجینئرنگ نہیں کی تھی وہ پڑھ نہیں سکتا. یہ کہتے ہیں نا بابوں کے پاس علم لدنی ہے, روحانی علم ہوتا ہے. سرکار اللہ نو تے آندی ہے نا میکینیکل انجینئرنگ, تو سارے بابیاں دی عزت ویسی سٹیک تے لگی ہے. تواڈے بابے کس دن کام آنے باہر نکلن, چلو جڑے باہر نے وہ کٹھے ہو کے پڑھ کے دس دن, منو جھوٹا کر دیں, دل چھوڑ دیں. میں تو کہتا ہوں سامنے پڑھیں. ویسے تو میرا یقین ہے کہ اکثر بابے, اگر میں انہیں کہوں نا قرآن تجوید سے پڑھیں, وہ بھی نہیں پڑھ سکتے. دیکھ کے بھی سنت اذکار دیکھ کے تجوید سے پڑھ کے بتا دیں, اکثر نہیں پڑھ سکتے. اس کا چیک یہ ہوگا کہ جب بریلویوں کا بابا آئے گا ہم دیوبندی کاری بٹھا لیں گے. وہ پہلے عربتی غلطی کر لوے گا, اور دیوبندیوں کا بابا آئے گا ہم بریلوی کاری بٹھا لیں گے. ساڈے کول تے مسئلہ سیدھا سیدھا ہے کہ اسی تے کر سکنے ہیں. تو یہ سارے ان لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں بھائی کتابوں کا دین اور ہے. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور, کتابوں کا پیمبر اور ہے, بابوں کا پیمبر اور. اگرچہ وہ بابے بھی اسی پیمبر, اسی دین, اسی خدا کو مانتے ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں, بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کے بزرگوں نے کلیم کی ہوئی ہیں. تو اس طرف واپس ہیں جو میں نے کہا, نبی علیہ السلام نے کہا میرے حوض کوثر پہ لوگ لائے جائیں گے. ٹھیک ہے, بخاری مسلم میں باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے حضرت ابوبکر کے دور میں. تو مرتد کون ہوتا ہے؟ جو پہلے مسلمان ہو. المستدرک للحاکم میں, سنن دارمی میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ اللہ کی مدد آ پہنچی اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کر کے کہا کہ ان قریب میری وفات کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے. اور یہی ہوا. کئی لوگوں کا کنوکشن والا ایمان نہیں تھا, انہوں نے رسول اللہ کو قریش کے ایک سردار کے طور پر, ایک واریر کا غلبہ مان لیا عرب کی سرزمین پہ, اور ان کی بیعت کر لی. پیغمبر ان کو اس لیے ماننا پڑا کہ نبی علیہ السلام پیغمبر بھی تھے, ادروائز ان کا پیغمبر ماننا کنوکشن والا نہیں تھا. اسی لیے قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے. قالت الاعراب آمنا, اے نبی ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم کہو ہم اسلام لے کے آئے, ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا. سرکار اگر حضور پہ ڈائریکٹ کوئی اسلام لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے ایمان ابھی داخل نہیں ہوا, تو آڈے بابے تشائی کوئی نہیں جب تک کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلیں گے. اور یہی وہ لوگ تھے جو بعد میں پھر نبی علیہ السلام کا دین چھوڑ گئے, جن کے خلاف حضرت ابوبکر نے قتال کیا, جو بخاری مسلم میں آتا ہے. اور بخاری مسلم میں انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ حوض کوثر سے انہیں دھتکارا جائے گا اور حضور کہیں گے اصحابی اصحابی, یہ میرے صحابہ ہیں. لیکن فرشتے بتائیں گے آپ کے بعد انہوں نے دین بدل دیا. نبی علیہ السلام انہیں پہچان لیں گے, ظاہر شکلوں سے پہچانتے ہوں گے نا, لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ بعد میں کیا کیا. بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا, جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ان پر گواہ تھا. اب یہ تیرے بندے ہیں, چاہے انہیں معاف کر چاہے انہیں عذاب دے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آج کے دن سچوں کو ان کا سچا عقیدہ ہی نفع دے گا. سورۃ المائدہ کی آخری آیات حضور نے تلاوت کی کہ جس طرح عیسیٰ ابن مریم اپنے فالوورز کے غلط عقائد سے قیامت کے دن اعلان برات کر دیں گے نا, میں بھی کہوں گا کہ یا اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا, میرے جانے کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا یہ خود اپنے اعمال کے جواب دیں. اچھا دیکھیں اللہ کے نبی ایک ایک بات بتا گئے,
کیونکہ حضور کو غیبی خبر بتائی گئی تھی. اچھا بعض لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں, دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام کو علم, ہم کب کہتے ہیں جو حضور کا علم غیب نہ مانے وہ کافر ہے, ذہن میں رکھیے گا. ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جتنا حضور کو بتایا گیا بس آپ نے اتنا ماننا ہے, خود سے کلیم نہیں کرنا ان کے بارے میں. تو حضور کو بس اتنا بتایا گیا تھا کہ آپ کے کچھ ساتھی مرتد ہو جائیں گے, یہ نہیں بتایا گیا تھا کون سے. جبھی تو آپ قیامت والے دن سب کوئی بلا بلا کے حوض کوثر پہ مشروب پلا رہے ہوں گے, ورنہ حضور کو اگر پہلے ہی پتہ چل جائے تو آپ ہمیں پتہ چل جائے ہم تو کہیں یار دور ہو جا, تو نے تو بعد میں بیڑا غرق کیا ہے, نہ سے تو فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ آپ کے بعد انہوں نے دین سے پیچھے ہٹ گئے تھے. تو یہ خبر آپ کو دنیا میں بتائی گئی ہے کہ آپ کے بعد کچھ لوگوں نے کام ڈالنا ہے. لیکن اسی لیے انصار مدینہ کو حضور نے کہا تھا نا, بخاری مسلم میں حدیث ہے, انصار مدینہ میں تمہارے گھروں میں فتنے ایسے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش, اور میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی, صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. حوض کوثر پہ پھر وہی سحقن سحقن لمن غیر بعدی. انصار مدینہ نے اتنی قربانیاں کی ان کے اوپر, بعد میں بنو امیہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مولا علی کے بارے میں حدیث ہے صحیح مسلم میں, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور بخاری مسلم میں انصار مدینہ کے بارے میں سیم الفاظ ہیں, انصار مدینہ سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار مدینہ سے صرف منافق ہی بغض رکھیں گے. اسلام کے لیے قربانیاں دیں لیکن بعد میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا. تو یہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے, اور یہی ٹاپک ہے جو کربلا تک آپ کو الٹیمیٹلی لے جاتا ہے کہ کربلا کیوں ہوئی. کربلا سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کربلا کا پس منظر. اس لیے میں نے ریسرچ پیپر لکھا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر, 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا, حدیثیں اس میں 200 سے زیادہ ہیں, ایک ایک نمبر پہ ایک سے زیادہ طرق ہیں احادیث کے. 33 نمبر پر غدیر خم کی جو حدیث ہے قرآن اور اہل بیت, 8 طرق میں نے اس میں شامل کیے ہیں. خلفائے راشدین کون ہیں, اور حضرت عمر فاروق کی شہادت سے لے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کربلا تک احادیث میں نے ساری جمع کی ہیں. اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں, جو ادر دین بخاری مسلم ہے اس میں نے دور حاضر کے بڑے محدثین کی تحقیم لگائی ہے, شیخ البانی کی, شیخ زبیر الزئی کی, شیخ شعیب آرناؤت کی, سلیم اسد صاحب کی, اور لوگوں کی. کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر صحت کا حکم بڑے محدثین کا موجود نہ ہو. الحمدللہ. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کے ساتھ کچھ محدثین ایگری کرتے ہوں, کچھ کے ساتھ کچھ, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی حدیث ہو جس کے ساتھ کوئی بھی ایگری نہ کرتا ہو. تو جس کا اعتماد جس کے اوپر, اور اکثر حدیث تو بخاری مسلم سے, میں تو کہتا ہوں ایک حدیث ہی کافی ہے, وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. وَيْحَ عَمَّارٍ, افسوس ہے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو نے اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ ایک حدیث بخاری مسلم کی یہ پورے کے پورے مقدمے کو کلیئر کر دیتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی پارٹی حق پہ تھی, اور جو خلفائے راشدین کے مخالفین تھے حضرت ابو بکر, عمر, عثمان اور حضرت علی کے مخالفین, وہ دوسری والی جماعت تھی. تو ہم الحمدللہ خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں, اہل البیت کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارا خاتمہ اسی عقیدے کے اوپر کرے, اور آخرت میں انہی بڑی ہستیوں کے ساتھ ہمیں محشور فرمائے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.